اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 ایسے اعمال جو کہ آپ نے شاید نہ کسی کتاب میں پڑھے ہوں گے اور نہ ہی آپ کو کسی استاد نے بتائے ہوں گے، اور یہ آج کل ضروری ہے۔ رجت تقریباً ہر بندہ جو وظائف پڑھتا ہے، جو علاج معالجہ کرتا ہے، عاملین اکثر اس میں پھنس جاتے ہیں، رجت میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ اپنے رجت کا پھر سالوں سال علاج بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بارے میں اور بندش کے بارے میں، بندش ہر عامل پہ لگتی ہیں۔ یہ اگر کوئی کہہ دے کہ مجھ پر بندش نہیں لگ سکتی تو یہ جھوٹ بولتا ہے۔ بندش ہر عامل پر لگتی ہیں، لیکن جب اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندش کس وجہ سے لگ جاتی ہیں تو وہ اس کو دور کر سکتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس بندش کو کیسے دور کرنا ہوگا۔ تیسری بات، نظر بد۔ نظر بد اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اب کوئی کہے گا کہ بھائی یہ انگریزوں کو نظر بد کیوں نہیں لگتا، تو میں آپ سے انگریزوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں آپ سے احادیث کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ حبیب علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری امت میں طبی موت کے بعد سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ تو اسی طرح یہ تینوں چیزیں، رجت، بندش اور نظر بد، یہ تینوں چیزیں آج کل عام ہیں، ہر انسان پر لگ جاتی ہیں، اور پھر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا میں نے علاج کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا میں نے علاج کرنا ہے۔ تو پہلے اس کی میں تشخیص بتا دوں، آپ تشخیص نوٹ فرما لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں اس کے طریقہ کار بھی بتا دوں گا، آپ کو کون سی رجت ہے اور آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے، آپ پر بندش کیسی ہے اس کا آپ نے علاج کیسے کرنا ہے، آپ پہ نظر بد ہے آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے، تاکہ آپ منٹوں سیکنڈوں میں اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائیں۔ معززین، اگر آپ نے رجت کا پتہ لگانا ہے کہ مجھ پر رجت ہے یا نہیں، تو آپ نے ایک لیمو لینا ہے۔ آپ نے اس لیمو پر 71 بار دعائے قنوت پڑھ کے دم کرنا ہے۔ اب آپ نے اس لیمو کو سر سے 7 بار وار دینا ہے۔ اب آپ نے اس لیمو پر جو آپ نے دعائے قنوت پڑھے، اس کے بعد 7 بار آپ نے سر سے وار دیا۔ اب اس پر آپ نے 71 بار معوذتین پڑھنے ہیں۔ معوذتین پڑھتے وقت آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اگر مجھ پہ رجت ہے تو اس کے ذریعے سے مجھ پر وہ کر دے، عیا کر دے کہ آیا مجھ پہ رجت ہے یا نہیں ہے۔ اب اس لیمو کو پھر آپ نے سر سے 7 بار گھمانا ہے، پھر اس کو آپ نے 4 ٹکڑے کرنا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے اگر لیمو سے بدبو آئے، جیسے کہ مردہ گوشت نہیں ہوتا ویسی بدبو آئے، یعنی مردار گوشت جو ہوتا ہے اس کی بدبو جاتی ہے، کہیں پر مطلب کتا پڑا ہوتا ہے، اس کو کافی دن گزر گئے ہوتے ہیں، جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں بدبو جاتی ہیں، اگر ایسی یا باتھ روم جیسی بدبو آئے تو آپ سمجھ لے کہ آپ کو رجت ہے۔ اگر لیمو سے بدبو نہ آئے بلکہ ایسے لگے کہ جیسے کوئی چیز جل گئی ہے، جیسے گوشت جل جاتا ہے یا کوئی سالن جل جاتا ہے یا مسالہ جل جاتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پر بندش ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ پر بندش ہے۔ اگر لیمو کو کاٹتے وقت اس کا رنگ کالا ہو جائے، کاٹتے وقت اس کا رنگ کالا ہو جائے، اس میں کالی کالی سی سیاہی آ جائے، تو سمجھ لیں کہ مجھ پر نظر بد ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف طریقے انشاءاللہ میں اور بھی بتاؤں گا کہ رجت اور بندش اور اس نظر بد کا آپ نے کیسے وہ کرنا ہے، تشخیص کرنا ہے، لیکن یہاں پر یہ مختصراً تشخیص میں نے بتا دی۔ اب اگر آپ کو رجت ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی پہ عشق معشوقہ کے لیے تعویذات کرتے ہیں، کسی لڑکی کو پھنسانے کے لیے، کسی لڑکے کو پھنسانے کے لیے، یا کسی غیر مرد کو کوئی عورت اپنی طرف کھینچنے کے لیے تاکہ یہ میری ہر بات مانے۔ اس طرح کی تعویذات، مطلب کہ 2 نمبر جو تعویذات ہوتے ہیں یا طلسمات ہوتے ہیں، جب آپ وہ استعمال کرتے ہیں اس سے 100% رجت ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کا کام تو کر دیتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی نقصان دیتی ہیں، آپ کو بھی ضرور نقصان دیتی ہیں۔ تو اگر زندگی میں آپ نے کسی اسم اعظم کو، کسی آیت کو، کسی درود پاک کو یا کسی طلسم کو آپ نے خواہشات، نفسانی خواہشات کے لیے کسی لڑکی پہ، کسی لڑکے پہ یا کسی آفیسر پہ استعمال کیے ہیں تو آپ پر بالکل بلا شک و شبہ رجت ہے، آپ رجت کا علاج کر لیں۔ ایک طریقہ۔ اب دوسرا نوٹ فرما لیں،
کبھی کبھار ہم وظائف کا تسلسل کیے بنا، مطلب اس میں تسلسل نہیں ہوتا، ایک وظیفہ آج میں نے شروع کیا، میں نے 700 بار آیت الکرسی پڑھی، کل بھی میں نے 700 بار پڑھی، تیسرے دن میں نے 700، اب میں نے چھوڑ دیا، اس کی نیت میں نے کی تھی کہ میں 40 دن پڑھوں گا، میں نے چھوڑ دیا، تو اس سے زیادہ تعداد میں وظیفہ پڑھنے سے رجت ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ تلاوت نہیں کرتے، آپ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ جب آپ تلاوت کریں گے، تلاوت کی نیت سے آپ 10,000 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ وظیفے کی نیت سے پڑھیں گے تو اس کی تاثیر علیحدہ ہوگی، ٹھیک ہے جی، اس کی تاثیر علیحدہ ہوگی، اس میں آپ کو رجت ضرور ہوگی۔ تسلسل نہیں ہوتا، وقت کا تعین نہیں ہوتا، جگہ کی پابندی نہیں ہوتی، جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو رجت ہوگی۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے وظائف زیادہ پڑھے ہیں، اب اس کی کیا نشانی ہوگی؟ اگر یہ تشخیص بالفرض اس سے آپ کو لازمی نہیں ہے کہ اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، ہو سکتے ہیں کسی بھائی کو کسی بہن کو معلوم نہ ہو، یا اس کی وہ تشخیص بھی کام نہیں کر رہی، تو اس کے میں وجوہات بھی بتا دوں۔ آپ کو ایسے خواب نظر آئیں گے کہ جیسے مسجد میں آپ نے جوتے رکھے تھے، کسی نے اٹھا لیے، آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ کی جوتے گم ہو گئے ہیں، آپ کی موٹر سائیکل جو ہے نا وہ گم ہو گئی ہیں، کبھی کبھار آپ کی گاڑی ٹکر مار دیتی ہے خواب میں، یہ سارا کچھ خواب میں ہوگا۔ اور جو آپ کے وجود کے اعتبار سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے سر پہ من و وزن ہوگا، اور اس اگر رجت کی وجہ سے تو اس کا حل یہ ہوگا کہ اگر آپ روغن بادام 2 قطرے دودھ ایک کپ دودھ میں ڈال دیں اور وہ 1 کپ دودھ آپ پی لیں تو آپ کا درد 5 10 یا 15 منٹ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دوبارہ شروع ہو جائے گا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ رجت کی وجہ سے سر پہ بوجھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کرتے ہیں آپ کے پاؤں میں شدید درد ہوگا، کاروباری حالات بالکل ختم ہو جائیں گے، آپ کے رشتے دار وہ جو آپ سے محبت کرتے تھے آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، یہ اتنی ساری جو بربادی ہے نا یہ رجت کی وجہ سے واقع ہو جاتی ہے۔ اور رجت کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ آپ وظائف میں تسلسل نہیں رکھتے، آپ کسی استاد سے سیکھتے نہیں ہیں، تب آپ کو جا کے رجت ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ در بدر پھرتے ہیں کہ مجھ میں جادو کا اثرات ہے، جنات کا اثرات ہے، کوئی کیا بتاتا ہے، کوئی کیا بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح رجت کی یہ علامتیں ہیں۔ اب تیسری بات، کبھی کبھار آپ کسی یوٹیوب چینل پر یا کسی کتاب میں حمزات کا وظیفہ دیکھتے ہیں یا موکلات کا وظیفہ دیکھتے ہیں، اب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جلالی ہے یا جمالی، آپ بیٹھ جاتے ہیں بس وہ پڑھ کے، وہ منتر پڑھ کے، جب آپ یہ پڑھتے ہیں آپ کو رجت لازمی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو رجت لازمی ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا یہ سارا علاج میں ترتیباً بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر آپ نے کبھی حروف صوامت میں ہاتھ ڈالا ہے اور اس کے رموز آپ نہیں جانتے تو لازماً آپ سمجھ لیں کہ آپ پہ رجت ہے، کیونکہ حروف صوامت ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس طاقت کو پانے کے اپنے طریقے ہیں۔ اگر آپ نے یوں ہی اناپ شناپ میں غلط طریقوں سے آپ نے کر لیا تو اس میں آپ کو ایسی رجت ہوگی جس کا آپ خمیازہ ساری زندگی بھگتیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ ساری زندگی بربادی کی زندگی گزاریں، آپ علاج کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے میں اس کا علاج بتا دوں کہ آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ رجت کا ہر قسم رجت کا علاج اس میں شامل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پانی کی بوتل لینی ہے، باہر سے گھر والی نہیں، اس پر آپ نے رجت دور ہونے کی نیت سے 101 بار درود ابراہیمی، یہاں کوئی بھی دوسرا درود آپ نہیں پڑھیں گے، صرف پہلی بار بسم اللہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 101 بار درود ابراہیمی، اس نیت سے کہ اللہ جس وجہ سے بھی مجھ پر رجت ہے یہ دور فرما دے۔ آپ نے 101 بار پڑھ کر اس پانی پر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 111 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں پر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 111 بار پڑھ کے پانی پر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے علیحدہ 1100 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس پانی پر دم کرنا ہے۔ اس پانی کو اپنے سر پر بھی ڈال دے تاکہ آپ کے چہرے پہ آ جائے، پی بھی لیں، تھوڑا سا اور پانی ملا کے اس سے غسل بھی کر لیں، اسی وقت انشاءاللہ آپ کو رجت سے چھٹکارا ہوگا۔ اگر ایک وقت میں افاقہ ہو جائے لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ جتنا آپ چاہتے ہیں تو آپ 2 یا 3 دن یا تسلسل سے 11 دن تک یہ عمل کر لیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں ہر بندش سے، بلکہ ہر رجت سے آپ کو اللہ تعالیٰ چھٹکارا دے دے گا۔ اب بندش کا بھی ایسے ہے، کبھی کبھار ایک عامل ہوتا ہے
اناڑی ہوتا ہے وہ کوئی تعویذ لکھتا ہے غلط لکھ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس عامل کو بندش لگ جاتی ہے. کبھی کبھار تعویذ لکھتے ہوئے کسی خانے میں غلطی ہو جاتی ہے, کبھی کبھار کسی آیت کو لکھتے وقت اس میں غلطی ہو جاتی ہے, تلفظ کی غلطی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی اس کو رجت ہوتی ہے. اسی طرح کبھی کبھار آپ کسی جنات کا علاج کرتے ہیں یا جادو کا علاج کرتے اس میں صدقات نہیں دیتے تو اس کی وجہ سے بھی وہ جنات آپ کی پیچھے پڑ. ہم تو الحمدللہ سے عملیات کے میدان میں زکوٰۃ دیتے ہیں, اس میں صدقات دیتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں, کیونکہ صدقے کے بارے میں ہم نے حدیث سنی ہوگی, مفہوم ہے جس کا کہ صدقے سے ہر بلا ٹل جاتی ہے. اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس میں کتنا صدقہ دیتے ہیں, کتنا خود کو محفوظ کر سکتے ہیں. سب سے بہترین جو اس کا صدقہ ہے نا, میں اس کا سب سے بہترین صدقہ بتا دوں کہ اس کا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی غریب بیوہ یا یتیم کو آپ کچھ رقم دے دیں, 1 دن 2 دن کی رقم دے دیں تاکہ ان کے گھر میں چولہا جلیں. آپ کو پتہ ہے اس سے آپ سے اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا, بلکہ ساری مصیبتیں بلائیں بالکل کچھ آپ کو نہیں کہہ سکے گی. آپ یہ کر لیں کہ آپ یہ کریں کہ اپنے پاس ایک بکس بنا لیں, جب آپ کے پاس مریض آئے, مریض آپ کو 3000 روپے دے تو 3000 میں سے 500 غریبوں کے لیے رکھ دیا کریں, 500 غریبوں کے لیے رکھ دیا کریں. اس طرح آپ کو آپ کے پاس 10 مریض آئیں گے, 20 مریض آئیں گے, کبھی 2 مریض ہوں گے, کبھی 3 مریض, 500 آپ خود جمع کریں, کتنے پیسے بن جائیں گے. اب یہ کسی بیوہ عورت, اس عورت جو خوبصورت بھی ہے, جس کے چھوٹے بچے بھی ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اس کی عزت خراب کر لوں, آپ نے اس کو پیسے دیے کہ یہ تو میرے آج سے بہن ہے, یہ لے لے پیسے, یہ لے لے. آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرنا, کسی سے غلط تعلق نہیں بنانا, بس یہ استعمال کر لیں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو زندگی بھر آپ پہ بندش نہیں لگ سکے گی. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح بعض اوقات ہم جادو جنات کا علاج کرتے وقت اس میں بے احتیاطی جلدی کر لیتے ہیں. میں خود کہتا ہوں کہ آپ کسی مریض کا اگر پرانا جادو ہے, 3 سال 4 سال 7 سال پرانا جادو ہے, تو کم از کم اس کا 6 مہینے تک علاج کریں, 6 مہینے تک علاج کریں. ایک تو اس کو جادو سے نجات مل جائے گی, دوسری بات یہ جو بڑی اہم ہے کہ جادوئی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کی دشمنی بن سکے گی. آپ 2-3 دن چند روپوں کی خاطر, 40,000 کی خاطر, 1 لاکھ کی خاطر 2-3 دن میں علاج کر لیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس پر بھی بیچارے پر بھی جادو واپس آ جاتا ہے اور وہ جادوئی چیزیں آپ کے پیچھے میں بڑھ جاتی ہیں. پھر کچھ نہیں کہہ سکتی آپ کو, آپ کی سارات بڑے ہوتے ہیں لیکن بندش آپ پہ لگا لیتی ہیں, پھر آپ پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس بندش کا آپ نے کیسے علاج کرنا ہو, تو اس بندش کے میں 3 طریقے آپ کو بتاؤں گا. چاہے کسی نے جادو کے ذریعے سے لگائی ہو, چاہے کسی نے جنات کے ذریعے سے لگائی ہو, یا چاہے بندش آپ پر آپ کے عملیات کی وجہ سے ہو, آپ عملیات کھولنا چاہتے ہیں, تو میں 3 اس کے طریقے بتاتا ہوں. آپ نے تینوں نوٹ کر لیں, تینوں بڑے فائدہ مند ہیں, تینوں بڑے فائدہ مند ہیں. سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص کو حروف میں لکھنا ہے, پھر آپ نے اس کے نیچے سورہ کوثر کو بھی حروف میں لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. کیسے؟ با سین میم, اس طرح الف لام لام ہا, یہ بسم اللہ ہوئی, اسی طرح آپ نے سارے حروف میں لکھنا ہے. نیچے آپ نے اپنا نام اور پھر اپنی ماں کا نام, یہ آپ نے حروف میں ویسے لکھنا ہے. یہ آپ 7 کاغذوں پر لکھیں. 7 کاغذوں پر آپ زعفران سے بھی لکھ سکتے ہیں, کالی سیاہی سے بھی لکھ سکتے ہیں, کسی بھی چیز سے لکھ سکتے ہیں. اب اس کے نیچے آپ نے ایک لفظ جو میں بھول گیا کہ بندش, تمام بندش ختم ہو, یہ آپ نے الفاظ میں لکھنا ہے, حروف میں نہیں لکھنا, یہ ویسے ہی آپ نے جملہ میں لکھنا ہے. تو یہ لکھ کے آپ نے 7 کاغذ لکھ دیا. اب ان کاغذوں پر آپ 7 دن تک 7 کاغذ آپ نے لکھے ہیں, ہر کاغذ پر روزانہ 313 بار سورہ اخلاص پڑھ کے دم کریں, وہ پانی میں ڈال کے پانی پی لیا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بندش کیسے چھوٹتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ, کبھی کبھار ہم پر جو جنات ہوتے ہیں یا جادوگر ہوتے ہیں وہ کوئی اور بندش نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم نے وظائف پڑھے ہوتے ہیں, مالی بندش لگا لیتے ہیں. اور مالی بندش کے لیے آپ کو میں ایسا وظیفہ بتا دوں کہ زندگی بھر آپ یاد کریں گے. اس پر میں انشاءاللہ مفصل ویڈیو بھی بناؤں گا, لیکن یہاں پر میں مختصراً عمل دے دیتا ہوں. آپ نے روزانہ تقریباً 11 دن تک, 21 دن تک یا 40 دن تک, جتنا آپ کو میسر ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلے دن سے اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے. آپ نے فجر میں سنت اور فرض کے درمیان 313 بار سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ, یہ الفاظ آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, آپ جو ہے گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں. یہ حدیث سے ثابت الفاظ ہیں.
اب اس دعا کو پڑھ کے آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، وہ پانی آپ نے پینا ہے، دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے وجود پر پہ دینا ہے، اس کے بعد آپ نے فرض ادا کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ 3 دن تک آپ کریں گے، آپ کا رزق کی جو بندش ہے وہ ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، رزق دولت آپ کے دروازے توڑ کے آئیں گی۔ اگر اس پر آپ تسلسل کر لیں، مطلب کہ آپ روزانہ فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، آپ اٹھتے ہیں تو روزانہ اس کو پڑھا کریں، آپ 313 بار نہ پڑھا کریں، آپ 101 بار پڑھا کریں۔ اس کے جو معجزات ہوں گے، اس کی جو کرامات ہوں گے، وہ پھر آپ بتاتے ہوئے آپ کو رونا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر کتنی مہربانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو بات آ گئی۔ اب آتے ہیں نظر بد کی وجہ سے جو ہر بندے کو، ہر عامل کو، یہاں تک کہ حسنین کریمین کو بھی لگ جاتی تھی۔ جب حسنین کریمین کو لگ سکتی ہے نظر بد، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں، کس بات کے مولی ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو نظر بد لگی ہے، تشخیص کا طریقہ تو میں نے بتا دیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو سب سے قریبی ساتھی ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، آپ کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی سے کہہ دیں کہ پہلے اچھی پانی سے نہا دیں، اس کے بعد ایک تال میں کھڑے ہو کر اپنے اوپر پانی ڈال کے وہ پانی ایک تال میں جمع کر لیں، اس پانی سے آپ غسل کر لیں، اس کے بعد اچھی پانی سے غسل کر لیں، جیسے ہی آپ نئے کپڑے پہن لیں آپ بیٹھ جائیں، فوراً آپ نے 313 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کے پانی پر بھی دم کرنا ہے، دونوں ہاتھوں پر دم کے پوری وجود پر بھی پیر دینا ہے۔ اسی وقت انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی، اسی وقت۔ مال پر ہو تو تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ بھی کر دیں۔ اسی طرح جو غیر شادی شدہ ہیں وہ اپنے بھائی کو کہہ سکتا ہے، بہن کو نہیں کہہ سکتا، ماں کو نہیں کہہ سکتا، اپنے بھائی کو کہہ سکتا ہے، اپنے دوست کو کہہ سکتا ہے، کسی بھی ایسے مرد سے کہہ سکتا ہے جو یہ عمل آسانی سے کر سکتا ہو۔ اسی وقت آپ کی جو ہے نا نظر بد وہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ یہ ایسے اعمال ہیں، ان کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ امید کرتا ہوں آج کے اعمال آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔